السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ ہدایت حیات انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سنن و قوانین مقرر فرمائے ہیں، جن میں ایک ضابطہ و قانون عہد ہے۔ عہد ذمہ داری ہے جس کی حفاظت و پابندی لازمی ہے۔ دین کا دار و مدار اسی عہد پر ہے، اور انسان کی انسانیت کا دار و مدار اسی عہد پر ہے۔ اس چیز کو ہم عہد کو انسان کی خاص معین صفت بھی بنا سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے انسان کی شناخت کر سکتے ہیں، پہچان کر سکتے ہیں۔ انسان کی تعریف، تفسیر و تعارف اسی صفت کے ذریعے سے ہوگا۔ انسان یعنی مخلوق یا موجود متعہد، ذمہ دار، ایسا موجود جو ذمہ داری قبول کرتا ہے، ذمہ داری لیتا ہے، وہ ذمہ دار ہوتا ہے، وہ عہد کرتا ہے۔ دیگر مخلوقات میں چونکہ وہ انسان کے مانند نہیں ہیں، فاقد خصوصیات انسان ہیں، اس بنا پر متعہد نہیں ہیں، مسئول نہیں ہیں۔ ایک اور لفظ جو اسی عہد کے لیے اور عہد کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، مسئول کا لفظ ہے، آئے گا، آیت کریمہ آئے گی اور اس کے ضمن میں تشریح ہوگی۔ انسان عہد پذیر ہے اور مسئولیت پذیر ہے، اس وجہ سے یہ انسان ہونے کی علامت ہے، انسان ہونے کی نشانی ہے۔ قرآن کریم نے اسی بنا پر ان لوگوں کو انسان نہیں کہا، دابہ کہا، اور شر الدابہ کہا، بدترین دابہ، جو اس خصوصیت کے مالک نہیں ہیں، عہد نہیں رکھتے اور عہد کو وفا نہیں کرتے۔ انسان اگر قرآن کی نگاہ سے، مکتب قرآن کی دید سے ہم انسان کو پہچانیں تو انسان مسئول متعہد، متعہد مسئول، مسئول مخلوق، متعہد مخلوق کو انسان کہتے ہیں۔ یہ سبب پہچان انسان ہے، سبب شناخت انسان ہے، اور اس خصوصیت کے ذریعے انسانیت انسان قائم ہے۔ قرآن کے علاوہ دیگر علوم کے اندر جہاں انسان کے متعلق بحث کی جاتی ہے، جیسے علم الحیات میں انسان کی زندگی کے بارے میں یا انسان کے متعلق بات کی جاتی ہے، وہ انسان کو اس طرح سے نہیں پہچانواتے جس طرح قرآن پیش کر رہا ہے۔ مثلاً فلاسفہ نے انسان
کی تفسیر یہ کی ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے۔ حیوان یعنی ذی حیات، زندہ جاندار صاحب حیات ہے اور ناطق ہے، ایسی مخلوق جس کے اندر دو خصوصیات ہیں، دو خوبیاں ہیں، صاحب حیات ہے، مردہ نہیں ہے، اور ناطق ہے۔ ناطق سے مراد جیسا ظاہری لفظ ناطق سے پتہ چلتا ہے، بولنے والا، اپنی بات سمجھانے والا، اپنا ما فی الضمیر ادا کرنے والا، باقاعدہ تکلم کرنے والا ہے۔ دیگر مخلوقات آوازیں نکالتے ہیں، نطق نہیں کرتے، باتیں نہیں کرتے، آوازیں خلق کرتے ہیں۔ انسان باقاعدہ گفتگو کرتا ہے، الفاظ معانی کے اندر استعمال کرتا ہے، الفاظ کو معانی کے لیے انتخاب کرتا ہے اور الفاظ کی مدد سے اپنا ما فی الضمیر سمجھاتا ہے۔ چونکہ بولتا ہے اس وجہ سے اس کو ناطق کہتے ہیں۔ اور ایک معنی اور انہوں نے کیا کہ ناطق سے مراد یہ ہے کہ انسان عقل و فہم اور ادراک رکھتا ہے، قوانین کو سمجھ سکتا ہے، عمومی ضابطے درک کر سکتا ہے، جبکہ دیگر موجودات یہ کام نہیں کر سکتے۔ عمومی ضابطے، فارمولے انہیں سمجھ میں نہیں آتے، لیکن انسان یہ کام کر سکتا ہے، کلیات کو سمجھ سکتا ہے۔ کلیات کو سمجھنے والی مخلوق کو ناطق کہا ہے، ناطق کہتے ہیں۔ اور یہی تفسیر انسان کی جو بعض اہل فلسفہ نے یا طبیعیات نے کی ہے، یہی تمام علوم کے اندر مثال بن گئی ہے۔ اہل منطق اسی تعریف کو انسان کے لیے پیش کرتے ہیں اور وہاں سے دیگر علوم بھی۔ لیکن قرآن کریم انسان کو حیوان ناطق نہیں کہتا۔ قرآن صاحب حیات کہتا ہے انسان کو، لیکن جس چیز سے انسان کو کی پہچان کرواتا ہے منطق کی اصطلاح کے مطابق، یعنی فصل مقوم، انسان کی فصل مقوم یعنی وہ خصوصیت جو انسان کی ذات میں ہو اور جو باعث انسانیت انسان ہو، جس کی وجہ سے انسان انسان کہلاتا ہے۔ وہ خصوصیت اگر ہم قرآن کریم میں دیکھیں وہ یہ ہے کہ انسان مخلوق ہے، صاحب حیات، مکلف، مسئول اور متعہد۔ مکلف ہے، مسئول ہے اور متعہد ہے۔ یہ ایک خصوصیت ہے کہ تین پہلو ہیں۔ ایک ہی خصوصیت ایک پہلو سے مکلفیت کہلاتی ہے، یہی خصوصیت ایک پہلو سے مسئولیت کہلاتی ہے، اور یہی خصوصیت ایک پہلو سے عہد و تعہد کہلاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ذمہ دار ہے، اپنے دوش پر اپنے ذمہ کچھ کام لیتا ہے اور ان کو بجا لاتا ہے، کچھ حقوق اپنے ذمہ لیتا ہے، ان کو ادا کرتا ہے، کچھ ذمہ داریاں اپنے دوش پہ لیتا ہے اور ان کو وفا کرتا ہے۔ یہ انسان کی پہچان ہے از نظر قرآن کریم۔ اور دین بھی ذمہ داری کا نام ہے۔ دین یعنی ذمہ داری، دین رسومات کا نام نہیں ہے۔ رسومات دین کا وہ حصہ ہے جو دینداروں نے دین کے اندر شامل کیا ہے، عقیدت کے طور پر۔ احسان کا بدلہ احسان دیتے ہوئے کہ دین نے ہمیں اتنے واجبات دیے ہیں، اتنے فرائض دیے ہیں، اتنے مستحبات دیے ہیں، اتنے سنت دیے ہیں، اتنے نوافل دیے ہیں، جواباً ہم بھی دین کو کچھ نہ کچھ دے دیں۔ چونکہ ہمیں عقیدت ہے دین سے، تو دینداروں نے دین کو رسومات عطا کی ہیں، رسمیں بنائی ہیں۔ رسومات دینداروں نے بنائی ہیں، دین اللہ نے بنایا ہے۔ اور اسی وجہ سے رسومات سب کو پتہ ہوتی ہیں، دین کا پتہ نہیں ہوتا، چونکہ رسومات خود بنائی ہیں، ہمارے آبا نے بنائی ہیں اور ہم ان کے پابند ہیں۔
تمام دینی مسائل کے اندر۔ دین عہد کا نام ہے، دین مکمل عہد کو کہتے ہیں۔ الدین عہد کلو، دین فقط عہد کا نام ہے، ذمہ داری کا نام ہے، مسئولیت کا نام ہے، احساس مسئولیت کا نام ہے، وفائے عہد کا نام ہے، ذمہ داری ادا کرنے کا نام ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لا دین لمن لا عہد لہو، جس کا عہد نہیں ہے اس کا دین بھی نہیں ہے۔ جو ذمہ دار نہیں ہیں بے دین ہیں، بے شک پابند رسومات ہو اور پابند آداب ہو، اپنے خود ساختہ معیاروں کے مطابق اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہو، لیکن رسول اسلام و نبی خدا کے نزدیک یہ شخص دیندار نہیں ہے، جو عہد، ذمہ داری اور مسئولیت اپنے دوش پر نہیں رکھتا۔ اس مطلب کی تفصیلات مختلف آیات کے اندر ہیں، جن میں سے بعض کی طرف اشارہ ہوا ہے، اور چند آیات اس سلسلے کی اور رہتی ہیں جن کی طرف ابھی اشارہ ہوگا۔ ان میں سورہ رعد کی آیہ 20 ہے ایک، سورہ مبارکہ رعد میں آیہ 20 میں ایک تاکید اسی عہد کے اوپر اور ایک خصوصیت اس عہد کی انسان کو بتائی گئی ہے۔ آیہ 19 میں ہے، آیہ 19 اور 20 دونوں، اور 21 بھی اسی مضمون سے متعلق ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔ ان 3-4 آیات میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، دو انسان فرض کرو آپ، قرآن کریم دو انسان یا دو قسم کی سوچ، دو قسم کے تفکر کا تقابل کر رہا ہے، موازنہ کر رہا ہے آپس میں۔ ایک شخص یا ایک گروہ دھڑا یہ کہتا ہے، ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ رسول اللہ پر نازل ہوا ہے، یعنی قرآن اور وحی، یہ سب حق ہے، درست ہے، اللہ کی جانب سے ہے، یہ رسول اللہ نے خود نہیں بنایا بلکہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اور دوسرا اعمیٰ ہے، اعمیٰ یعنی بے بصیرت، جس کے اندر کوئی شعور نہیں ہے، جس کو یہی ادراک نہیں ہے کہ جو کچھ رسول اللہ پر نازل ہوا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے اور حق ہے، یہ درست ہے۔ اعمیٰ نابینا کو کہتے ہیں، بصیر کے مقابلے میں بصیر، بینا جس کی آنکھیں بھی ہوں اور دیکھ بھی سکتا ہو۔ اعمیٰ الف عین میم، یہ اعمیٰ نابینا جس کی آنکھیں نہ ہوں یا آنکھیں ہوں بے شک لیکن بینائی نہ ہو، اس کی نہ دیکھ سکتا ہو، اسے عرب اعمیٰ کہتے ہیں۔ بصیر اور اعمیٰ۔ بعض دیگر آیات میں ہے کہ آیا آپ کے نزدیک بصیر اور اعمیٰ برابر ہیں، ایک جیسے ہیں؟ جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں ایک جیسا۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ مومن اور فاسق ایک جیسے ہیں، وہ ہماری تہذیب میں ایک جیسے ہیں، بلکہ فاسق بہتر ہیں مومنوں سے۔ قرآن کا فرمانا ہے کہ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا،
کیا برابر ہیں یہ مومن اور فاسق؟ لا یستوون، نہ برابر نہیں ہیں، خدا کے ہاں برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح مجاہد اور قائد، قائد بیکار لوگ، کچھ نہ کرنے والے لوگ، آرام و آسائش والے لوگ، اور وہ جو دوسرا طبقہ ہے مجاہد فی سبیل اللہ، صبح و شام جو خدا کی راہ میں کوششیں کر رہے ہیں، کیا یہ برابر ہیں؟ ایک جیسے ہیں؟ وہ ہماری تہذیب میں ایک جیسے ہیں، بلکہ جو مجاہد نہیں ہیں، کوشش نہیں کرتے، وہ مجاہدین سے بھی بہتر سمجھے جاتے ہیں، قرآن کے معیار کے الٹ۔ قرآن یہ مطالب انسان سے پوچھ رہا ہے کہ کیا واقعاً تم اتنے بے بصیرت ہو، اتنے بے شعور ہو، ان کو ایک جیسا سمجھتے ہو آپ؟ ان موارد میں سے ایک یا ایک اور مورد قرآن کریم میں ہے کہ آیا جاننے والے اور نہ جاننے والے آپ کے نزدیک ایک جیسے ہیں، برابر ہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بھلے ہمارے نزدیک ایک جیسے ہیں، ہماری تہذیب میں ایک جیسے ہیں، لیکن قرآن کی روح سے خدا کے ہاں برابر نہیں ہیں، جاننے والے اور نہ جاننے والے۔ ان موارد میں سے ایک مورد، ایک نمونہ اعمیٰ و بصیر کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سوال ہے کہ کیا اعمیٰ و بصیر ایک جیسے ہیں؟ اس سے مراد ظاہری بینائی نہیں ہے، آنکھ کا نور یہ نہیں ہے مراد، بلکہ بصیرت مراد ہے، شعور۔ آسان ترجمہ اس آیت کا کریں تو اللہ تعالیٰ کا یہ پوچھنا ہے انسانوں سے کہ کیا باشعور اور بے شعور ایک جیسے ہیں آپ کے نزدیک؟ ہم اپنی تہذیب میں دیکھیں، جمہوریت میں ایک جیسے ہیں، بلکہ بے شعور بہتر ہیں باشعور لوگوں سے، بے شعور زیادہ احترام رکھتے ہیں، بے شعوروں کا زیادہ قدر ہے، احمقوں کی زیادہ شان ہے۔ قرآن اس کے الٹ معیار بیان کرتا ہے کہ بصیر اور احمق ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ بصیر خدا کے ہاں برتر ہے اور اعمیٰ خدا کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، بے شعور اور بے بصیرت انسان۔ اس آیہ میں سوال کیا جا رہا ہے، وہی سوال، افمن یعلم، وہ شخص جو جانتا ہے اور مانتا ہے کہ جو کچھ رسول پر نازل ہوا ہے یہ سب حق ہے، یہ شخص کا من اس شخص کی طرح ہے وہ اعمیٰ جو بے شعور ہے، بے بصیرت ہے، اور جو یہ تشخیص نہیں دے سکتا کہ جو کچھ رسول اللہ پر نازل ہوا ہے یہ حق ہے اللہ کی جانب سے۔ اب یہ بات انما یتذکر اولو الالباب، یہ اولو الالباب کا توجہ طلب نقطہ ہے، اولو الاقشار اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، اولو الالباب کے سمجھنے کی چیز ہے۔ اولو الالباب لب کی جمع ہے الباب، لب مغز کو کہتے ہیں، عقل کو کہتے ہیں، یعنی یہ نقطہ صاحبان عقل و خرد اور صاحبان فہم سمجھ سکتے ہیں، متوجہ ہو سکتے ہیں، جن کے اندر عقل نہیں ہے، لب نہیں ہے، مغز نہیں ہے، اور صرف ظاہری جلد ہے، چھلکا ہے، جسم ہے، باڈی ہے ان کی، وہ نہیں یہ باریکیاں سمجھ سکتے۔ ہم بھی اپنے روزمرہ محاورات میں، بات چیت میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں کا موٹا دماغ ہے، بہت موٹے دماغ کا آدمی ہے۔ موٹے دماغ کا مطلب یعنی باریک باتیں، لطیف باتیں، ظریف باتیں اس کو سمجھ میں نہیں آتی، گہری باتیں نہیں سمجھ سکتا، نقطے نہیں، متوجہ نہیں ہوتا نقطے کی طرف۔ لطیفے کو لطیفہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں لطافت ہوتی ہے، صراحت نہیں ہوتی، طنز ہوتا ہے، مزاح ہوتا ہے، لیکن اشارے سے مزاح ہوتا ہے، اور اس کے اندر لطف و لطافت یہی ہے کہ اس میں اشارہ ہوتا ہے مزاح کی طرف۔ اگر صراحت سے وہی بات کہہ دی جائے اس میں کوئی لطافت نہیں ہے، لوگ ہنستے نہیں، لیکن لطیفہ سنائیں اور بعض لوگ ہنس پڑتے ہیں، بعض ہنستے ہوئے کو دیکھ کر ہنستے ہیں۔
بعضوں کو بات سمجھ آ جاتی ہے، ہنستے ہیں، بعض دیکھتے ہیں اپنے دائیں بائیں وہ ہنس رہے ہیں، یہ بھی ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھے کیوں ہنس رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو دیکھ کر یہ ہنس رہے ہیں، کوئی ہنسنے کی بات ہوئی ہوگی، اگر میں نہ ہنسوں تو یہ سمجھیں کہ شاید مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، ان کو دیکھ کر ہنستے ہیں۔ لطافت جس کلام کے اندر ہو، صاحب عقل کو، صاحب خرد کو سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن کی بعض آیات میں آخر میں یہی تذکرہ ہے کہ یہ بات اولو الالباب کو سمجھ آئے گی، اولو الالباب متوجہ ہوں گے۔ انما یتذکروا فقط، انما فقط سمجھیں گے اولو الالباب، صاحبان لب، صاحبان عقل، صاحبان خرد، صاحبان فہم، اس بات کو سمجھیں گے کہ اعمیٰ اور عالم برابر نہیں ہیں، بے شعور اور باشعور برابر نہیں ہیں۔ اولو الالباب کون لوگ ہیں؟ جو سمجھ جاتے ہیں، جن کے اندر لب ہے و عقل ہے۔ ان کی علامت یہ ہے الذین یوفون بعہد اللہ، اولو الالباب و صاحبان عقل باشعور لوگوں کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کا عہد وفا کرتے ہیں، وفا سے پہلے اللہ سے عہد کرتے ہیں، اللہ کی جانب سے ذمہ داری اپنے دوش پہ قبول کرتے ہیں، اور پھر عہد کرتے ہیں ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں گے، اور آ کر عملاً وفا بھی کر دیتے ہیں، مکمل عہد و ذمہ ادا کر دیتے ہیں۔ یہ ایک علامت ہے اولو الالباب کی۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، میثاق یعنی عہد کو پکا کرنا، ایسا پکا کرنا کہ توڑنے کی، ٹوٹنے کی گنجائش ختم کر دے۔ انسان جب آپس میں معاہدے کرتے ہیں، بعض معاہدوں میں ایسی شرائط رکھتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں کہ معاہدہ توڑنے کی گنجائش کو ختم کر دیتے ہیں۔ مثلا معاہدہ کرتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے درمیان یہ عہد ہے، یہ معاہدہ ہے، اور جو توڑے گا اس پر اتنا جرمانہ ہوگا، جو توڑے گا اس کو اتنی سزا ملے گی، جو توڑے گا اس کو اتنا مال دینا پڑے گا، اور اس وجہ سے انسان اس کی پابندی کرتا ہے۔ اولو الالباب جو صاحبان شعور و بصیرت ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عہد پورا کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ عہد کو پکا کرتے ہیں، میثاق میں تبدیل کر دیتے ہیں، عہد کو ذمہ داری لے کر اس کو پختہ، مضبوط، محکم، مستحکم کر دیتے ہیں، اس کی ٹوٹنے کی گنجائش ختم کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ عہد ایسا باندھتے ہیں شروع میں ہی اس کے ٹوٹنے کے لیے گنجائش رکھتے ہیں، توڑنے کے لیے راستہ رکھتے ہیں، فرار کے لیے موقع اور گنجائش رکھتے ہیں کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، لیکن بعض سارے راستے بند کر دیتے ہیں عہد توڑنے کے، اور فقط اپنے آپ کو پابند کر دیتے ہیں کہ میں ہر قیمت پر یہ عہد انجام دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے عہد کے اوپر میثاق کیا ہے، یعنی عہد کو پختہ کیا اور اس کو پکا کیا، اور اس کے توڑنے کے تمام راستے بند کر دیے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ، اور اہل خرد باشعور وہ لوگ ہیں جو ہر اس رابطے کو قائم کرتے ہیں جس کے قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یصلون رابطہ قائم کرنا، وصل کرنا، تعلق رکھنا، ہر وہ تعلق قائم رکھتے ہیں جس کے قائم رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جیسے رابطہ رکھنا کس کے ساتھ؟ خدا کے ساتھ، رابطہ خلق خدا کے ساتھ، رابطہ اپنے رہبر و امام کے ساتھ، رابطہ بندگان خدا کے ساتھ، امت کے ساتھ۔ یہ ارتباط وہ ہے جس کے قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس رابطے کو توڑتے نہیں ہیں، جہالت کی وجہ سے، بے خبری کی وجہ سے، خودخواہی کی وجہ سے توڑتے نہیں ہیں، بلکہ وصل کرتے ہیں، جوڑ کے رکھتے ہیں، فصل نہیں کرتے۔ الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، ہر وہ رابطہ جس کے وصل کا خدا نے حکم دیا ہے اس کو قائم رکھتے ہیں۔
جو رابطے توڑ دیتے ہیں بے شعور ہیں. بے شعور انسان رابطہ توڑ دیتا ہے. وہ رابطہ جو لازمی ہے قائم رکھنا، بے شعور اس رابطے کو توڑ دیتا ہے. ضروری نہیں سمجھتا، پابند نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، میں کیوں رابطہ رکھوں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، ایک اور خصوصیت باشعور انسانوں کی یہ ہے کہ خشیت خدا ان کے اندر ہے، خوف خدا ہے ان کے اندر. خشیت ہے، پرواہ. خشیت کا مطلب ہوتا ہے پرواہ کرنا. جہاں بھی ہوں باشعور انسان خدا کی پرواہ کرتا ہے. بے شعور لاپرواہ ہو جاتا ہے خدا سے. پرواہ کرنا یعنی متوجہ رہنا، دھیان رکھنا کہ میں خدا کے سامنے ہوں. جیسے آپ کسی اپنے بڑے والد کے پاس ہوں، ماں کے پاس ہوں، کسی اپنے معلم کے سامنے ہوں، پرواہ کرتے ہیں آپ. اس کو خشیت کہتے ہیں، جس کے ہونے کا احساس رکھا جائے اور اس کے سامنے وہ عمل نہ کیا جائے جو نظر انداز کرنے کی صورت میں کیا جاتا ہے. لاپرواہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی کے ہونے کو نہ ہونا فرض کرتے ہیں. اس کا ہونا نہ ہونا ان کے لیے برابر ہے. مثلا کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کی نسل سے اعتماد نہیں ہے، لیکن پہلے یہ کام کرتے تھے کہ والد کے سامنے کوئی جوان، حتیٰ غیر جوان بھی، مسن بوڑھا بھی سگریٹ نہیں پیتا تھا اگر والد سامنے بیٹھا ہوا ہے. اسموکر تھے، لیکن فرض کریں اگر ایک آدمی کی عمر 60 سال ہے اور اس کا باپ 90 سال کا ہے، یہ 60 سال کا بوڑھا 90 سال کے بوڑھے کے سامنے تمباکو نوشی نہیں کرتا تھا، احترام کرتا تھا، پرواہ کرتا تھا اس کی کہ اس کے سامنے میں یہ حرکت انجام نہ دوں. اس کو کہتے ہیں خشیت. خشیت کسی کے ہونے کا احساس، کسی بڑے کے ہونے کا احساس اور اس کی حرمت اور اس کے احترام اور اس کے حق کا خیال رکھتے ہوئے کچھ کاموں سے دستبردار ہو جانا جس سے اس کی بے حرمتی ہوتی ہے. اس کو خشیت کہتے ہیں. عموماً اس کا ترجمہ خوف سے کیا جاتا ہے، ڈر سے، لیکن ایسا ڈر جو پرواہ کی صورت میں ہے، یعنی پرواہ رکھنا، دھیان رکھنا، خیال رکھنا، اور کسی بڑے کے محضر میں، اس کی بارگاہ میں ایسا عمل نہ کرنا جو اس کی شان کے مطابق نہ ہو. جیسے آپ مسجد میں جاتے ہیں، پرواہ کرتے ہیں، جوتا اتار کے جاتے ہیں. بے پرواہ جوتا پہن کے مسجد میں جاتا ہے، یہ بے پرواہ انسان ہے. اس کے اندر خشیت نہیں ہے، مسجد کی حرمت کا خیال نہیں رکھتا، مقدسات کی حرمت کا خیال نہیں رکھتا. یہ لاپرواہ انسان ہے. اور بے شعوری کی علامت ایک یہ ہے کہ انسان لاپرواہ ہوتا ہے، مسجد میں جوتا پہن کے چلا جاتا ہے، مقدسات کی بے حرمتی کرتا ہے، بڑوں کے سامنے وہ کام کرتا ہے جو بڑوں کے شایان نشان نہیں ہیں، ان کا احترام نہیں کرتا، معلم کا احترام نہیں کرتا، ماں باپ کا احترام نہیں کرتا. خشیت نہیں ہے اس کے اندر، یعنی بے حیا و لاپرواہ ہو گیا ہے. اس کے اندر سے حرمت کی پاسداری ختم ہو گئی ہے، اٹھ گیا ہے، اٹھ گئی ہے. بے خشیت انسان ہے. شعور کی ایک علامت یہ ہے کہ اپنے رب کی پرواہ کرتا ہے انسان. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور باشعور انسان ہمیشہ ڈرتا ہے کہ کہیں میرا حساب خراب نہ ہو جائے، سوء الحساب نہ ہو جائے، حساب میں برائی نہ ہو جائے، برا حساب نہ ہو جائے، یعنی میری کارکردگی اتنی خراب نکلے کہ جس کے نتیجے میں اس حساب میں مجھے شرمندہ ہونا پڑے. جیسے طالب علم جب امتحان دیتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہیں نتیجہ خراب نہ ہو جائے، سوء نتیجہ سے ڈرتے ہیں کہ نتیجہ غلط نہ ہو جائے. اس خوف سے پڑھتے ہیں، اس خوف سے محنت کرتے ہیں، اس خوف سے امتحان کی تیاری کرتے ہیں کہ کہیں نتیجہ خراب نہ ہو جائے. مومن باشعور ہمیشہ اپنے اندر یہ خوف، ڈر رکھتا ہے کہ کہیں میرا رزلٹ خراب نہ ہو جائے، حساب خراب نہ ہو جائے. ایک اور صفت اولو الالباب کی، باشعور انسانوں کی یہ ہے، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم،
جو وجہ خدا کی خاطر استقامت دکھاتے ہیں، یہ باشعور ہونے کی علامت ہے۔ استقامت دکھاتے ہیں، قائم رہتے ہیں تاکہ انہیں وجہ رب نصیب ہو جائے، وجہ اللہ نصیب ہو جائے، یعنی خدا کی جہت انہیں مل جائے، جہت خدا ان کو مل جائے، سمت خدا نصیب ہو جائے، اس لیے ہٹتے نہیں راستے سے، قائم رہتے ہیں، صبور رہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ یہ باشعور کی ایک علامت ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، باشعور ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ بے شعور ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اس آیت کے مطابق وہ انسان بے شعور ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اور جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، خفیف سمجھتا ہے، وہ منافق ہے، جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا، نماز کے بارے میں سستی برتتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتا ہے، جبکہ غیر محسوس طور پر خود دھوکے میں ہوتا ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ هو خادعهم، منافق اللہ کو دھوکہ دیتا ہے جبکہ خود دھوکے میں ہوتا ہے، سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اذا قاموا، یعنی یہی منافق، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالا، منافق اگر پہچاننا ہے تو نماز کے وقت پہچانو، اگر سست ہوا نماز کے وقت یہ منافق ہے، علامت قرآن بتا رہا ہے۔ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالا، کسالا سستی کی حالت میں، تھکن کی حالت میں، بیزاری کی حالت میں، لا تعلقی کی حالت میں، جی نہیں چاہ رہا، بے رغبتی کے ساتھ نماز کی طرف جاتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں اس کے اندر بیماری ہے منافقت کی، اس کے دل کے اندر، اور علامت یہ ہے اس کی بیماری کی کہ یہ نماز کے لیے سستی کرتا ہے، کسل ہو جاتا ہے، ڈھیلا ہو جاتا ہے، بے رغبت ہو جاتا ہے۔ یہاں پر باشعور ہونے کے لیے یا باشعوری کی علامت یہ ہے کہ نماز کو قائم کرتا ہے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، باشعور ہونے کی علامت یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے اس کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے خدا کی راہ میں، ذخیرہ نہیں کرتا، چھپاتا نہیں ہے، بخل نہیں کرتا۔ باشعور کبھی بخیل نہیں ہوگا، بے شعور بخیل ہوتا ہے، چونکہ مال کو سمیٹتا ہے، سٹور کرتا ہے، ذخیرہ کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں بہت چالاکی کر رہا ہوں، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا، ظاہر اپنا حال قابل رحم بناتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں تو میرے پاس ہے ہی کچھ بھی نہیں ہے، کپڑے پہنے گا بہت ہی میلے کچیلے اور تھکے ہوئے کپڑے پہنے گا، جسے دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کچھ دیا جائے، مدد کی جائے، ظاہری حالت اپنی ایسے بناتا ہے جبکہ اس کے پاس فراوان مال ہے۔ یہ بے شعور ہے جو انفاق نہیں کرتا اور ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ قرآن کے نزدیک، قرآن کریم اس کو کہتا ہے یہ بے شعور انسان ہے، بخیل بے شعور ہے، کنجوس بے شعور ہے، خسیس بے شعور ہے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، علنی طور پر بھی خرچ کرتے ہیں اور غیر محسوس طور پر بھی خرچ کرتے ہیں، دونوں طرح کا خرچ کرتے ہیں۔ جہاں کھل کے خرچ کی بات آ جائے وہاں کھل کے خرچ کرتے ہیں، بتا کے خرچ کرتے ہیں، اور جہاں ضرورت پڑے کہ یہاں بتائے بغیر خرچ کرنا ہے وہاں نام لیے بغیر، بتائے بغیر، اپنی تختی لگائے بغیر خرچ کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، یہ ایک خصوصیت قرآنی باشعور انسان کی یہ ہے کہ جب بھی کوئی برائی دیکھیں کسی کی جانب سے، اس کو اچھائی سے دفع کرتے ہیں، اس برائی کا دفاع اچھائی کے ذریعے کرتے ہیں، برائی کا مقابلہ برائی سے نہیں کرتے، برائی کا مقابلہ اچھائی سے کرتے ہیں۔ جاہلیت کی تہذیب میں یہ ہے کہ آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دو، جاہلیت یہ ہے کہ جو آپ کو بھائی آپ کا اینٹ مارے اسے آپ پتھر مارو، جو آپ کی انگلی کاٹے آپ بازو کاٹ دو اس کا،
یہ جاہلیت کے جملے ہیں، زبان گدی سے کھینچ کے نکال دوں گا، جبڑا توڑ دوں گا، گردن مروڑ دوں گا، ٹوٹے کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، یہ جاہلیت ہے، احمق انسانوں کی زبان ہے اپنے مومنین کے بارے میں تجھے ایسے کر دوں گا، ویسے کر دوں گا. یہ جاہل ہے، بے شعور انسان ہے جو مومن و مسلمان کے بارے میں یہ جملے استعمال کرے، چونکہ ایک دوسرے کے حقوق پر تجاوز ہو جاتا ہے. مثلا آپ جا رہے ہیں، آپ کا بھائی اسی راہ پر آ رہا ہے، ممکن ہے ٹکر لگ جائے آپ کو، اس کا دھیان نہیں تھا یا آپ کا دھیان نہیں تھا، اس کا کندھا آپ کے کندھے سے ٹکرا گیا. وہ کیا ہوا یہاں؟ یہ نہیں ہے کہ اگر اس کا کندھا توجہ نہ ہونے کی وجہ سے لگا تو آپ اس کا جبڑا توڑ دیں، اب اسے لڑائی شروع کر دیں. یہ بے شعور انسان ہے جو اتفاقی حادثات میں اپنے بھائی سے انتقام لیتا ہے. یہ بے شعور انسان ہے. برائی کو جب دیکھو تو اچھائی سے اس کو دور کرو. قانون یہی ہے، عقل کا قانون یہ ہے، برائی سے ختم نہیں ہوتی، برائی سے دور کرنے سے برائی اور مضبوط ہو جاتی ہے. دہشت گردی کو دہشت گردی سے ختم کریں، جیسے ہندوستانی وزیر نے بیان دیا کہ پاکستان دہشت گردی کرتا ہے اور ہم دہشت گردی ختم کرنا چاہیں گے اور جواب دہشت گردی سے دیں گے. دہشت گردی کا جواب دہشت گردی، اس سے دہشت گردی ختم نہیں ہوتی بلکہ اور فروغ پاتی ہے. برائی کا جواب برائی سے دینے سے برائی مزید مضبوط ہو جاتی ہے، مستحکم ہو جاتی ہے. یہ بے شعوروں کا کام ہے، احمقوں کا کام ہے برائی کا جواب برائی سے دینا. قرآنی مکتب کے اندر، الہی دین کے اندر برائی کا جواب اچھائی سے دو. اچھائی ضد ہے برائی کی، اور ضد سے شر کو دور کیا جاتا ہے. جس طرح آپ آگ بجھاتے ہیں آگ کے ذریعے، آگ بجھاتے ہیں تیل کے ذریعے، جو برائی کا برائی سے جواب دیتا ہے وہ آگ بجھانا چاہتا ہے تیل کے ذریعے. جیسے گھروں میں ہوتا ہے کہ بچوں میں جھگڑا ہوا، مائیں آ جاتی ہیں، وہ مائیں آ کے بچوں کے جھگڑے کو فیصلہ کرنا چاہتی ہیں، آپس میں لڑ پڑتی ہیں، اور ماؤں کے جھگڑے میں پھر باپ آ جاتے ہیں، اور باپ عورتوں کا جھگڑا ختم کرنے آتے ہیں، مردوں کی لڑائی شروع کر دیتے ہیں، اور پھر دو قبیلے آ جاتے ہیں، دو قومیں آپس میں آ جاتی ہیں، اور نتیجتاً ایک پورا گاؤں یا پوری آبادی دشمنی اس کے اندر پڑ جاتی ہے ہمیشہ کے لیے. یہ احمقوں کا طریقہ ہے، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، یہ بے شعوروں کا طریقہ ہے. آپ اگر آگ بجھانا چاہتے ہیں پانی سے بجھائیں. اگر بے شعوروں کو فائر بریگیڈ دے دیا جائے تو یہ فائر بریگیڈ کے ٹینکر میں تیل بھر کے لے جائیں گے آگ بجھانے کے لیے. انہیں جب بتایا جائے فلاں جگہ آگ لگ گئی ہے تو تیل کا ٹینکر لے جا کر اس پہ سپرے کریں گے کہ جو دکانیں بچ گئی ہیں وہ بھی جل جائیں. بے شعور یہ کام کر رہے ہیں. گھروں میں جھگڑے جو پھیل رہے ہیں، بچوں سے پھیل کے بڑوں میں، عورتوں سے پھیل کے مردوں میں، مردوں سے نکل کے پورے قبیلے کے اندر دشمنی آ گئی ہے. یہ بے شعوری کی وجہ سے ہے، احماقت کی وجہ سے ہے. پہلے قدم پر ہی جو ہی برائی نے سر اٹھایا ہے، اچھائی کے ذریعے سے اس کو دفن کر دو، اچھائی کے ذریعے سے اس کو پیچھے کر دو، اچھائی کے ذریعے اس کو دبا دو. ادفع باللتی ہی احسن، جہاں بھی سیئہ ہو سیئہ کو احسن کے ذریعے سے ختم کر دو. یہاں پر بھی ہے وَيَدْرَؤُونَ، باشعور لوگ سیئات کو، خرابیوں کو اور برائیوں کو حسنات کے ذریعے ختم کرتے ہیں. اولئک لہم عقبی الدار. خوب یہ باشعور جن کے اندر یہ صفات ہیں، ان کا انجام بہت خوب ہے. لہم عقبی الدار، وہ دار عقبہ ان کے لیے ہے. باشعور جنت میں جائیں گے. بے شعور بھی جائیں گے جنت میں، احمق سارے جنت میں جائیں گے، لیکن وہ احمقوں کی جنت ہوگی. احمقوں کی جنت میں باشعور کے جانے کے لیے، وہ باشعوروں کے لیے جہنم ہوگی. بے وقوف، وہ چونکہ بے وقوف ہیں جنت میں رکھے جائیں گے، لیکن وہاں کوئی باشعور ان کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا، چونکہ وہ جنت بے وقوفوں کی ہے، اور جو عقل مند ہے اس کے لیے جہنم ہے. وہ عقل مندوں کی جنت الگ ہے. عقبی الدار
دار عقبہ ان باشعور لوگوں کے لیے. آپ توجہ فرمائیں, قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ باشعور اور بے شعور برابر نہیں ہیں. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی, کا من یعلم, قرآن پوچھ رہا ہے آپ سے, من یعلم کمن هو اعمی, جو جانتا ہے وہ بیوقوف کی طرح ہے آپ کے نزدیک. یعنی نہیں, انکاری سوال ہے, انکار کے لیے, انکار کے طور پر کہ نہیں ہے برابر. باشعور اور بے شعور, آگاہی رکھنے والا, بیدار اور سویا ہوا, باشعور اور بے شعور یہ ایک جیسے نہیں ہیں. باشعور کون ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب. یہ بات کس کو پتہ چلتی ہے؟ باشعور لوگوں کو پتہ چلتی ہے, بابصیرت لوگوں کو. بابصیرت کی علامت ہے, بابصیرت دعوے سے نہیں ہو سکتا کہ ہم بڑے بابصیرت ہیں, چونکہ ہمارے پاس پیسے زیادہ ہیں, ہمارے پاس مثلا افراد زیادہ ہیں, ہمارے پاس گاڑیاں زیادہ ہیں, ہم بابصیرت ہیں نا. قرآن فرماتا ہے کہ بصیرت کی علامت یہ ہے, ایک وفائے عہد کرنا, دوسرا میثاق نہ توڑنا, تیسرا ان روابط کو قائم رکھنا جن روابط کے قیام کا, برقراری کا اللہ نے حکم دیا ہے, چہارم خشیت خدا, پنجم سوء حساب سے ڈرنا, ششم جہت خدا, وجہ خدا کے لیے, اس سمت کے لیے صبر و استقامت سے کام لینا, ہفتم نماز قائم کرنا, ہشتم انفاق کرنا جو کچھ اللہ نے دیا ہے چھپ کر اور علنی طور پر, اور ہشتم یا نوہم یدرؤون بالحسنۃ السیئہ. نویں علامت باشعور ہونے کے لیے یہ ہے کہ ہمیشہ برائی کو اچھائی سے ختم کرو. برائی جو پھیلی ہے ہمارے ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ برائی کا برائی سے تلافی کی گئی ہے, دشمنی کی دشمنی سے تلافی کی گئی ہے, برائی کے مقابلے میں بڑی برائی پیش کی گئی ہے. کہتے بھی ہیں بسا اوقات علماء کی زبان پر یہ بات آ جاتی ہے. ایک مولانا صاحب کی کسی نے انسلٹ کر دی, توہین کر دی, انہوں نے ممبر سے اس شخص کو یہ کہا کہ تو اپنے آپ کو بڑا جگہ سمجھتا ہے, تجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں تجھ سے بڑا جگہ ہوں. خوب جب انسان جگہ کا جواب جگہ بن کے دے گا تو پھر تو جگہ سسٹم, جگہ کلچر آ جائے گا, سارے جگہ بن جائیں گے. کلچر ایسا ہے نا ہمارا. اب بعض ہیں وہ جب چلتے ہیں نا تو جگہ سٹائل میں چلتے ہیں, ایسے بازو پھیلا کے, اور کل تولے ان کو تو ان کا 11 کلو وزن نکلتا ہے, لیکن اس کے چلنے کا انداز دیکھیں جیسے زمین ہل رہی ہے ایسے, اور اگر اس نے کوئی قدم ٹیڑھا رکھ دیا تو زمین پہ زلزلہ آ جائے گا. اس کی بات کرنے کا انداز دیکھیں, زبان کیسے استعمال کر رہے ہیں, اپنے بارے میں ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے, ہم آ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں, ہم بول رہے ہیں. خوب, یہ تو جگہ زبان ہے, تواضع سے بولو بھائی, اپنے آپ کو بندہ عاجز و مسکین سمجھو, جگہ نہ بنو آپ. جگہ اگر آپ ایک کو کہتے ہیں تو بڑا بدماش اپنے آپ کو سمجھتا ہے, تجھے پتہ ہونا چاہیے میں تجھ سے بڑا بدماش ہوں. یہ بے وقوفی ہے, یہ بے شعوری ہے. اسے کیا کہو, تو بدماش ہے, میں نہیں ہوں, میں شریف آدمی ہوں, شریف. لیکن تجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شریف جب مظلوم واقع ہوتا ہے بہت خطرناک ہو جاتا ہے. یہ علی علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ لئیم, پست, جب قدرت میں اقتدار میں آتا ہے خطرناک ہوتا ہے, اور شریف جب مظلوم واقع ہوتا ہے اس پہ ستم کیا جائے بہت خطرناک ہو جاتا ہے. علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتقوا سولت الکریم, کریم انسان کی سولت سے, ہیبت سے بچو جب وہ مظلوم واقع ہو جائے, وہ پھر بے قابو ہو جاتا ہے, خطرناک ہو جاتا ہے. یہ نہ کہو کہ میں جگہ ہوں, میں بدماش ہوں, تجھ سے بڑا بدماش ہوں. اسے کہو نہ, میں شریف ہوں, میں کریم انسان ہوں, لیکن اگر تجاوز کیا, اگر باز نہ آئے تو پھر تجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کریم جب مظلوم واقع ہوتا ہے خطرناک ہو جاتا ہے. پھر بچ تو سولت کریم سے, شدت غضب انسان شریف سے بچ تو. لئیم
طاقت میں ہو خطرناک ہوتا ہے، لئیم کے پاس پیسہ ہو خطرناک ہوتا ہے. لئیم یعنی پست، اور کریم جب اسے دباؤ میں رکھا جائے، جب اس پہ بے جہت دباؤ ڈالا جائے، پھر اس کی سہولت، اس کی ہیبت، اس کی شجاعت، اس کی غیرت جاگ پڑتی ہے. پھر اس وقت وہ معاف نہیں کرتا اگر اسے زیادہ ستایا جائے. آپ یہ نہ کہیں کہ بدماش کو کہ تو چھوٹا بدماش ہے میں بڑا بدماش ہوں، تو چھوٹا جگہ ہے میں بڑا جگہ ہوں. نہ، وہ سیئہ ہے، آپ حسنہ بنیں، حسنہ بن کر اس کو علاج کریں تاکہ معاشرے سے برائی ختم ہو جائے. اگر باشعور ہوں لوگ معاشرے کے اندر، وہ ایک خاندان میں ایک قتل ہو تو ایک ہی قتل ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا. لیکن جب یہ کلچر ہو جائے کہ انہوں نے ہمارا ایک مارا ہم دو ماریں گے، انہوں نے ہمارے دو مارے ہم ان کے چار ماریں گے، پھر یہ بیوقوف ہیں، یہ احمق لوگ ہیں. یہاں دشمنی نسلوں کے اندر چلے گی، یہ بے شعوری ہے. یہ 8-9 علامتیں صاحبان خرد کے لیے ہیں. اہم ترین عبارت یا علامت یہ ہے کہ الذین یوفون بعہد اللہ، جو عہد خدا کو وفا کرتے ہیں، باشعور ہیں. ولا ینقضون المیثاق، اور عہد و پیمان پختہ کر کے اس کو توڑتے نہیں ہیں. یہ سورہ رعد کی بات تھی. اور سورہ نحل میں، سورہ دیگر ہے بنام سورہ نحل، اس کے اندر آیا 91 اور 92، آیا 90، 91 اور 92 میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے عہد کے متعلق یہ فرمایا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل و احسان کا حکم دیتا ہے. امر ہے، خدا کا حکم ہے، عدالت اور احسان. احسان اردو والا اچھا ہے، وہ بھی کرتے رہیں، جب بھی موقع ملے اردو احسان، ہندی احسان کریں. اردو احسان یہ ہے کسی کے ساتھ بھلائی کر دینا، کسی کو کاپی دے دینا، قلم دے دینا، کرایہ دے دینا، پیسے دے دینا، قرض دے دینا، یہ اردو زبان کا احسان ہے. ٹھیک ہے، اچھا کام ہے یہ. لیکن قرآنی احسان اصل ہے، اساس وہ ہے. قرآنی احسان اس میں منحصر نہیں کہ کسی کے ساتھ بھلائی کر دیں، آپ بیٹھ جائیں، آپ واپس آ کے بیٹھ جائیں جہاں سے اٹھیں. قرآنی احسان یہ ہے کہ آپ جو کام بھی کریں، جو کام، اپنا کام کر رہے ہیں، کسی کے لیے کام کر رہے ہیں، کسی کے لیے ملازمت کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اپنے گھر میں کام کر رہے ہیں، جو کام کرتے ہو اس کو خوبصورت بنا کے کرو، حسین کرو، اس کے اندر حسن ہو. بات کرتے ہو خوبصورت بات کرو، سنتے ہو خوبصورت انداز میں سنو، پڑھ رہے ہو خوبصورتی کے ساتھ پڑھو، پڑھا رہے ہو خوبصورتی کے ساتھ پڑھاؤ، ٹرخو نہیں، ڈنڈی نہیں مارو، چوری نہیں کرو، کام چور نہ بنو. حسین صورت میں کھانا پکاتے ہو خوبصورت کھانا پکاؤ، کھانا کھاتے ہو بڑے اچھے طریقے سے کھاؤ، کھلا رہے ہو اچھے طریقے سے کھلاؤ، دوستی اچھے طریقے سے کرو، ہر کام کے اندر حسن ہو، تعلق، اچھا تعلق رکھو دوسروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، یعنی ہر معاملہ ماں باپ کے ساتھ اس کے اندر حسن کا خیال رکھنا. جو بھی مثلا ماں باپ سے بات کرتے ہو تو کوشش کرو حسن ہو بات کے اندر. لا تقل لہما اف، تلخی نہ ہو، ماں باپ سے بات میں تلخی نہ ہو، رنجیدہ کرنے والی بات نہ کرو، حسن ہو. وبالوالدین احسانا، یہ نہیں کہ والدین کو قرض دے دو یا والدین کو جوڑا خرید دو، والدین کو جوتا خرید دو، یہ ٹھیک ہے، خدمت ہے. لیکن قرآن یہ کہہ رہے ہے کہ ہر معاملہ، ہر رویہ ماں باپ کے ساتھ اس کے اندر حسن موجود ہو. لوگوں کے ساتھ قولوا للناس حسنا، گفتگو میں حسن پایا جاتا ہو. کوئی کام آپ کو دیا گیا ہے، صفائی کا دیا ہے، حسن کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ کام کرو. جو ذمہ داری دی گئی ہے بہتر انداز میں کرو. اگر آپ کو لکھنے کا کام دیا ہے خوبصورت لکھو، پڑھنے کا کام ہے خوبصورت پڑھو، امتحان دے رہے ہو خوبصورت امتحان دو، امتحان لے رہے ہو خوبصورت امتحان لو. ایک شخص نے قبر کھودی صحابی رسول اللہ کے لیے، رسول اللہ نے آ کے قبر دیکھی تو ناراض ہوئے، برہم ہوئے، اور اس مومن کو ڈانٹا کہ مومن خدا، کام چور ہو تم، یہ قبر اس طرح کھودتے ہیں.
اس کے بعد رسول اللہ خود اترے اور جا کر اس قبر کی صفائی کی، ہموار کیا، اس میں سے روڑے پتھر اٹھائے. یہ اپنی خفت مٹانے کے لیے کہ میں نے صحیح کام نہیں کیا خاموش نہیں رہا، بلکہ رسول اللہ کے اوپر بھی تنقید کی. اس نے خودخواہ تھا، خشیت نہیں تھی، احترام نہیں تھا. سب کے سامنے بجائے اس کے کہ کہہ دیتا معذرت یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، بے شرم یہ کہنے کے بجائے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ فالتو کام کر رہے ہیں، چونکہ ابھی دوبارہ مٹی ڈال کے بھر دیں گے کھڈے کو، صاف ہوا تو بھی بھر دیں گے، ہموار ہوا تو بھی بھر دیں گے. میں نے جو بنایا ہے اس کے لیے چونکہ بھر دینی ہے اس لیے میں نے صفائی نہیں کی. وہ یہ بے ادبی ہے. رسول اللہ نے کہا ایسے ہی ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ ابھی دوبارہ مٹی ڈال کے اس کو بھر دیں گے، لیکن تو اپنا کام خوبصورت کر. مومن ہے تو، باشعور ہے تو، اچھا کام کر، حسن ہو تیرے کام کے اندر. ٹرخا مت، آدھا کام کیا آدھا چھوڑ دیا. کام چور مت بن، ادب چور مت بن، حسن چور مت بن. کسی کام میں چور نہ بن، درست کام کر، باشعور بن تو. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ کا حکم ہے تمہیں عدالت اور احسان کا. احسان یعنی تمام کاموں کے اندر حسن ایجاد کرو. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، عموماً بعض لوگوں کی زبان میں تلخی ہے، وہ زبان نہیں ہے، جیسے بیڑ کا ڈنگ ہوتا ہے، بیڑ کی پشت میں ڈنگ ہوتا ہے اور جس کو چومتی ہے وہ سجا دیتی ہے، سوجن ہو جاتی ہے وہاں پر. بیڑ بوسہ لیتی ہے کسی کا، یہ زرد رنگ کی بیڑ جس کو آپ ڈیمبو کہتے ہیں، آج کل ہے برسات کے موسم میں، چھتیں بناتی ہے، اڑتی رہتی ہے اور کاٹتی ہے تو فوراً چہرہ سوج جاتا ہے. یہ بوسہ ہے اس کا. آپ کے چہرے کا بوسہ لے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ بیڑ نے بوسہ لیا ہے. وہ اسی طرح ایک آدمی کو آپ دیکھیں بڑا غصے میں لال پیلا بیٹھا ہوا ہے. وہ کیوں غصے میں لال پیلا بیٹھے ہوئے ہو؟ کسی نے پیار کی بات کی ہے، ان سے تانا دیا ہے، طنز کیا ہے. تانا، جو زبان میں ہمیشہ تانا ہو، تانے کے ساتھ بات کریں. وہ یہ ڈنگ ہے، یہ ڈنگ نہ مارو، حسن سے بات کرو، خوبصورت بات کرو، اچھی بات کرو. تانا دے کے کیوں بات کرتے ہو آپ؟ تانا دیتے ہو دوسرے کو، سوجن ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں جس کو تانا ملتا ہے وہ سوج جاتا ہے، وہ اس کا چہرہ ہی اور ہو جاتا ہے. بات چیت میں حسن پیدا کرو اپنے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، ذی القربہ کو ان کا حق دو، کھو نہ ان کا حق. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، خدا نے آپ کو روکا ہے فحشا و منکرات سے، ان کے قریب مت جاؤ. فحشا و منکر کے قریب، برائی کے قریب مت جاؤ. والبغی، بغاوت کے قریب مت جاؤ. یعظکم لعلکم تذکرون، خدا نے تمہیں واعظ موعظہ کیا ہے کہ شاید متوجہ ہو جاؤ، دھیان آ جائے تمہارا. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، وفا کرو جب عہد کیا ہے تم نے. اوفو بعہد اللہ، اللہ کے ساتھ عہد کی وفا کرو. کہ پہلے معنی کیا ہوا ہے وفا کا. وفا ٹائم پہ پہنچنے کو نہیں کہتے، وفا مکمل ذمہ داری ادا کر دینا، مکمل طور پر ذرہ برابر پیچھے نہ رہے وہ کام جو ہمارے ذمہ تھا. وفا کا مطلب یہ مکمل ادا کر دے. مثلا فرض کریں ایک استاد کا کام ہے سلیبس پڑھانا، یہ عہد ہے اس کا کہ میں پڑھاؤں گا، میں معلم ہوں، میں ٹیچر ہوں. اگر وہ چھوڑ دے، نہ پڑھائے، کچھ پڑھائے کچھ نہ پڑھائے، اس نے وفا نہیں کی. حتیٰ اگر ایک سطر رہ گئی پیچھے، ایک نقطہ چھوڑ دیا، اس نے نہیں سکھایا، وفا نہیں کی اپنے عہد کے ساتھ. مکمل پڑھائے، جو عہد کیا تھا، جو طے کیا تھا، وہ سب کچھ ادا کرے. با وفا بنو. با وفا ہونا بہت ضروری ہے. ہم حضرت عباس کو کربلا میں وفا کا ایک نمونہ کہتے ہیں، اور ایسا ہی ہے. کیوں وفائے عباس؟ یہ ہے کہ جو عہد حضرت عباس نے کیا تھا مکمل ادا کیا، ذرہ برابر کسر نہیں چھوڑی اس میں.
جو عہد کیا تھا، جس کے ساتھ کیا تھا، ذرا برابر کسر نہیں چھوڑی اس میں، اس سے بڑھ کر کیا، جتنا عہد تھا اس سے بڑھ کر کیا. اور کربلا کا ہر شہید با وفا تھا، چونکہ سید الشہداء نے انہیں معاف کر دیا، کہا جاؤ آپ، چھٹی ہے آپ کو، آپ جا سکتے ہو، میری طرف سے اجازت ہے اور میں راضی ہوں تمہارے جانے پر. وہ نہیں گئے. یہ وفا ہے ان سب کی. کیوں کہ امام نے اذن تو دے دیا، لیکن مشکلوں میں اذن لینے والے منافق ہوتے ہیں، مارکوں میں چھٹی لینے والے منافق ہوتے ہیں، میدان قیام سے بھاگ جانے والے منافق ہوتے ہیں. انہیں کہا میں چھٹی مانگی بھی نہیں، مل گئی ہے، لیکن یہ مفت میں جو چھٹی ملی ہے یہ بھی نہیں لینی ہم نے، چونکہ عہد پورا کرنے آئے ہیں. چھٹی جانے سے عہد پورا نہیں ہوتا. انہوں نے اپنا عہد پورا کیا. وہ سب با وفا ہیں. وفا، با وفا یعنی عہد پورا کرنے والا. جو کام آپ کے ذمے ہیں، عہد کیا ہے اس کو پورا کرو، مکمل پورا کرو. یہ نہیں ہے کہ آج عہد کر کے کل عذر لے آؤ، کل بہانہ لے آؤ، مجبوری لے آؤ، کل مجبوری لے آؤ. جی میں نے کہا تھا یہ کام کروں گا لیکن حالات خراب ہو گئے، کاروبار خراب ہو گیا، حالات گھریلو ایسے ہو گئے، میری طبیعت ناساز ہو گئی تو میں معذرت چاہتا ہوں، نہیں ہو سکا. معذر منافق ہوتے ہیں. عہد کر کے وفا نہ کرنا اور پھر عہد توڑ کے آ کے معذرت کرنا. قرآن کہتا ہے یہ معذر، مستعذن، بہانہ گیر، بہانہ جو، یہ نفاق کی علامتیں ہیں، منافقت کی علامتیں ہیں. عہد کیا ہے پورا کرو، ہر قیمت پر پورا کرو، چونکہ خدا نے آپ کو اتنا ہی مکلف کیا ہے جتنی آپ کو وسع و طاقت عطا کی ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو وفا کرو. اذا عاہدتم، جب تم نے عہد کیا ہے، ذمہ داری لی ہے، اس کو پورا کرو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، ایمان، یمین، قسم، عہد جب کیا ہے اور وہ بھی تاکید کے بعد، محکم کرنے کے بعد، اس کے اوپر اصرار کرنے کے بعد کہ میں حتماً، یقیناً یہ کام انجام دوں گا، پھر حتماً اس کو انجام دو، توڑو نہیں. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، چونکہ تم نے خدا کو ضامن بنایا ہے اپنے عہد کا. للہ علیہ، خدا کی خاطر میں یہ کام کروں گا. جب اللہ کو ضامن و کفیل بنایا ہے، پھر آپ کو یہ کام انجام دینا ہے، وفا کرو، اسے پورا کرو. ان اللہ یعلم ما تفعلون، چونکہ خدا جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. ولا تکونوا کالذین نقضت غزلها من بعد قوۃ انکاثا، اور اس کی طرح مت بنو جس نے دن بھر بن کے رات کو ادھیڑ دیا، اس کی طرح مت بنو. ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها، جس نے کپڑا بنایا، کپڑا بنا دن بھر. ایک عورت تھی مکہ کے اندر، محاورہ بن گئی ہے وہ عورت عربوں کا، قدیم زمانے میں تھی، شاید رسول اللہ کے زمانے سے بھی پہلے والے زمانے کی تھی. اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ قصے بنائے ہوئے مختلف قصے ہیں، واللہ عالم کیا تھا اصل ماجرا، لیکن وہ یہ تھا کہ اس کا شوہر شاید سفر پہ گیا ہوا تھا، واپس نہیں آیا کئی سال. یہ اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی. یہ مثلا خوبصورت عورت تھی، سارے عرب چاہتے تھے اس سے شادی کریں، اور یہ بڑے بڑے سرداروں کو ہاں نہ میں جواب بھی نہیں دے سکتی تھی، چونکہ یہ بڑے سردار تھے، وہ شاید معمولی خاندان کی تھی. جب یہ اس کے پاس جاتے، خواہش ظاہر کرتے کہ ہم سے شادی کرو، تو یہ انہیں جواب دیتی کہ میں اپنی شادی کا جہیز بنا رہی ہوں، قالین بن رہی ہوں. جب یہ قالین مکمل ہو جائے گا، جس دن قالین مکمل ہوگا اس دن جو آئے گا رشتہ مانگنے، جو رشتہ آئے گا میں اسی کے ساتھ شادی کر لوں گی جس دن یہ قالین مکمل ہوگا. خوب سارے اس کے جو خواہاں تھے وہ منتظر تھے کب یہ قالین مکمل ہوتا ہے. وہ روزانہ آتے، دیکھتے آ کر کے، چونکہ دن بھر آ کے دیکھتے تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ قالین بنا رہی ہوتی، ماہر تھی قالین بنانے کی. اور وہ یہ سمجھتے کہ اس ترتیب سے، اس سپیڈ سے اگر یہ بناتی رہی تو یہ تو 1 مہینے میں ختم ہو جائے گی، اور 1 مہینے بعد پھر ہم پہلے پہنچے دوسروں سے تاکہ ہمیں ہاں کر دے.
لیکن یہ جب بھی آتے دن کو تو پھر یہ شروع سے بنا رہی ہوتی قالین، چونکہ یہ رات دن بھر بنتی تھی، رات کو سارا بنا ہوا ادھیڑ دیتی تھی، پھر صفر بنا دیتی تھی، اس کو صفر پہ لے آتی، دوسرے دن پھر شروع سے بننا شروع کرتی، لوگ آتے کہاں پہنچی ہے، کہتی تھی اتنی بنی ہے ابھی. اور اس طرح ساری عمر اس نے قالین نہیں بنائی، چونکہ وہ چاہتی نہیں تھی ان سے شادی کرنا. اس نے یہ طریقہ بنایا ہوا تھا بننا اور ادھیڑنا. اس سے اس عورت کا کام محاورہ بن گیا بے وقوفوں کے لیے، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بعض کہتے ہیں ایسے نہیں تھا، شادی کا نہیں تھا، وہ تھی احمق عورت تھی، بے وقوف تھی، بے شعور تھی، اور یہ اس کا مشغلہ تھا دن کو بننا رات کو ادھیڑ دینا. اس سے یہ محاورہ بن گیا کہ یہ دن بھر بنتی ہے اور رات کو ادھیڑ دیتی ہے. ان لوگوں کے لیے محاورہ اور کنایا بن گیا جو بڑی محنت کر کے ایک کام کرتے ہیں، کوئی چیز بناتے ہیں، پھر خود ہی اس کو خراب کر دیتے ہیں، خود ہی اسے ضائع کر دیتے ہیں. عہد کرتے ہیں ذمہ داری لے کے، پھر اس ذمہ داری کو خود ہی خراب بھی کر دیتے ہیں. کوئی کام مسئولیت لے لی، انہوں نے اپنے ذمہ لے لی، یہ کام ہم کریں گے، اسی کو انہی کے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے اس کو تباہ بھی کر دیتے ہیں. قرآن ان کو منع کرتا ہے کہ اس احمق عورت کی طرح مت بنو کہ جو ذمہ داری لے کے بن کے بنا کے پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے خراب بھی کر دے، اسے ادھیڑ بھی دے. ایسے احمق مت بنو تم. ولا تکونوا کاللتی، اس عورت کی مانند مت رہو، نقضت غزلہا، غزل بننے کو کہتے ہیں، نقضت ادھیڑنے کو کہتے ہیں، یعنی اپنی بنائی، اپنی بنی ہوئی چیز خود ادھیڑ دیتی تھی. من بعد قوت انکاسا، یعنی جب پورا کر لیتی تھی، مضبوط کر لیتی تھی، خود ہی خراب بھی کر دیتی تھی اس کو. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربع من امۃ انما یبلوکم اللہ بہ ولیبینن لکم یوم القیامۃ ما کنتم فیہ تختلفون. آیات کے اندر مطالب دیگر بھی ہیں، ان سے ہم صرف نظر کرتے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی. اوفو بعہد اللہ، اپنے عہد کو وفا کرو جو خدا سے عہد کیا ہے تم نے، چونکہ تم نے اللہ کو ضامن بنایا ہے اس کا، بس خشیت بھی رکھو، پرواہ رکھو اللہ کی کہ عہد کر کے اسے توڑنا نہیں تم نے. اسی کے بعد یہ آیات جاری ہیں اور مضمون آیت 94 اور 95 میں یہ ہے، وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا. عہد توڑو مت. توجہ فرمائیں عزیزان، آپ جوانان، یہ ہدایت کے منابع اور نورانی اصول آپ کی زندگیوں کو نورانی بنا سکتے ہیں، بہت استوار و قائم بنا سکتے ہیں. وہ یہ کہ عہد کر کے مت توڑو. عہد توڑنے سے فقط یہ نقصان نہیں ہوتا کہ وہ ایک ذمہ داری ادا نہیں ہوئی. مثلا فرض کر لیں آپ نے کسی سے عہد کیا کہ میں یہ کام کروں گا، کوئی کام اپنے ذمہ لگایا، آپ نے کہا میں دروازہ میں کھولوں گا اور نہیں کھولا. آپ نے عہد کیا میں 5 بجے آؤں گا اور آپ 5 بجے نہیں آئے، 5 بجے کے بعد آئے یا اصلاً نہیں آئے، اور آپ نے کہا خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، معذرت کر لوں گا جا کر اس سے. اس کا نقصان یہ نہیں کہ جو آپ نے ذمہ داری ادا کی وہ ادا نہیں ہوئی، یہ بہت ہلکا نقصان ہے، کم نقصان ہے. آپ نے نہیں کیا کوئی اور کر دے گا، چونکہ اللہ کا فرمان ہے اگر تم اپنا عہد وفا نہیں کرو گے خدا دوسری قوم امت لے آئے گا، وہ تم سے بہتر عہد وفا کرے گی. اصل نقصان کیا ہے؟ عہد پورا نہ کرنے کا اصل نقصان کیا ہے؟ اصل نقصان اس کا نہیں ہے جس کے مقابلے میں جس کے بارے میں عہد تھا اور پورا نہیں کیا. اصل نقصان آپ کا ہے. مثلا آپ نے کسی سے کہا میں آپ کو 5 روپے دوں گا، نہیں دیے آپ نے، اس کو نقصان ہوا 5 روپے کا، آپ کا نقصان ہوا 50 لاکھ کا، یہ عہد پورا نہ کر کے. کیوں؟ قرآن فرماتے فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا. جب انسان ایک دفعہ ارادہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے اور توڑتا ہے، قدم میں تزلزل آ جاتا ہے، ناپائیداری آ جاتی ہے، ارادے میں ناپائیداری آ جاتی ہے. انسان عہد کر کے توڑتا ہے، انسان کے اپنے اندر
ثبات ختم ہو جاتا ہے، تزلزل آ جاتا ہے، ذلت و لغزش آ جاتی ہے، ڈھیلا ہو جاتا ہے انسان۔ جو یہ عہد توڑتا ہے وہ ہر عہد توڑ سکتا ہے۔ ایک دفعہ اگر انسان کو لذت آ جائے عہد شکنی سے، وہ ہر عہد توڑتا ہے۔ اگر ایک دفعہ ایک بچے کو لذت آ جائے شیشہ توڑنے کی، وہ ہر شیشہ توڑ دیتا ہے۔ ایک شخص تھا، وہ اس کے ہاتھ میں جو کاغذ آتا تھا وہ پھاڑ دیتا تھا۔ کاغذ ہاتھ سے ٹچ ہوتے ہی، مس ہوتے ہی کاغذ کو پھاڑ دیتا تھا۔ اور یہ سوال سب کے لیے تھا، اور بڑے قیمتی کاغذات اس نے پھاڑ دیے۔ مثلا اس کو کسی نے چیک دیا، وہ چھوتے ہی پھاڑ دیا اس نے۔ بچہ اپنا سرٹیفکیٹ لے کر آیا کہ میرا نمبر بہت اچھے ہوئے، اس نے چھوتے ہی بچے کا سرٹیفکیٹ پھاڑ دیا۔ زوجہ نے اس کو بتایا یہ ہمارا دیکھو نکاح ہوا ہے اور سالگرہ ہے شادی کی، اس نے نکاح نامہ بھی پھاڑ دیا۔ اور جو کاغذ اس کو قیمتی معمولی جو بھی ہاتھ سے مس ہوتا تھا وہ کاغذ لے کے پھاڑ دیتا تھا۔ اس کا علاج کروانے کے لیے لے گئے کہ یہ کیوں کرتا ہے۔ اس سے پوچھا گیا، اس نے بھی کہا مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیوں ہوتا ہے، میں کاغذ ہاتھ سے ٹکراتا ہے میں پھاڑ دیتا ہوں۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ سینما گھر کا وہ ٹکٹ دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے نا، جو لے کے پھاڑتا ہے، وہ ٹکٹ کو پھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ یہ اس کا کاروبار تھا، یہ عادت تھی اس کی، بزنس تھا اس کا، کاغذ پھاڑنا۔ وہ عادت ہو جائے ایک دفعہ تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ چیک ہے، یہ بچے کا سرٹیفکیٹ ہے، یہ نکاح نامہ ہے، یہ کوئی دستاویز ہے، یہ گھر کی ڈگری ہے، سند ہے، رجسٹری ہے، کیا ہے، وہ سب کچھ پھاڑ دیتا ہے۔ عہد شکن اس شخص کی طرح ہے، اگر ایک دفعہ آپ کو چھوٹا سا عہد کیا آپ نے، میں پڑھوں گا آج قرآن پڑھوں گا، اور نہیں پڑھا، نقصان کیا ہوا؟ وہ نقصان کچھ بھی نہیں ہوا، خیر دوسرے ڈبل پڑھ لوں گا دوسرے دن، نہ دوسرے دن پورا قرآن بھی ختم کر لیں، یہ جو اس وقت نہیں پڑھا اس نے اپنا اثر کر دیا ہے۔ کیا؟ ارادے میں تزلزل آ گیا ہے، ثبات ختم ہو گیا ہے، قدم میں لڑکھڑاہٹ آ گئی ہے تیرے۔ اس وجہ سے ایک عہد نہیں توڑنا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اپنی قسموں کو، یمین کو واسطہ نہ بناؤ کاروبار کا، دخل نہ بناؤ۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا فَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، عہد فروشی مت کرو، عہد توڑ کے فیسیں مت لو، عہد توڑ کے معاوضے مت لو، اللہ کے عہد توڑ کے مخلوق کی خوشنودگی کے لیے آپ یہ قلیل حقیر معاوضے مت لو۔ ثمن قلیل یعنی حقیر، نہ کم۔ قلیل کا معنی کم نہیں ہے، قلیل کا معنی حقیر ہے، پست۔ یہ پست معاوضہ مت لو، حقیر معاوضہ اللہ کے عہد کے بدلے دین بیچ کر مت لو تم۔ انما عند اللہ هو خیر، جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ ان کنتم تعلمون ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جانا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ ولی آج ارادہ تھا کہ یہ بات عہد والی ختم کر دیں، لیکن چند آیات رہ جائیں گی، وہ انہیں بعد میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔